بتا رہا ہے آج کا کلام مقدس۔ کلیسیا کے جو عالم ہے وہ 4 طرح کی دعا بتاتے ہیں کہ 4 طرح کی دعا ہوتی ہے۔ پہلی دعا توبہ کی دعا، جہاں ہم خدا کے حضور اپنے گناہوں کی توبہ مانگتے ہیں، خدا سے معافی مانگتے ہیں۔ دوسرے قسم کی جو دعا ہے وہ ہے رحم کی دعا، جس میں ہم خدا سے اس کا الہی رحم اپنی زندگیوں کے لیے طلب کرتے ہیں۔ تیسرے قسم کی دعا شکر گزاری کی دعا، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس کی دی ہوئی تمام نعمتوں برکتوں کے لیے۔ اور جو آخری قسم کی دعا ہے اس میں ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں، اس کی تنظیم چاہیے بات آج کا کلام مقدس یہ ہمیں سکھا رہا ہے۔ آج کے انجیل مقدس میں کون سے 2 کردار ہیں آپ نے ابھی سنی ہے، وہ تو بتائیں ذرا۔ محصل اور فریسی۔ یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کے دور میں جو فریسی تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ دوسرے آدمیوں سے ذرا بلند ہے، ان کا درجہ بلند ہے، یہ زیادہ خاص ہیں، خدا نے ان کو زیادہ برکت دی ہے اور دوسرے کم تر ہیں۔ اور جو اس نے دعا آج کی ہے آج کے انجیل مقدس میں وہ بڑی غور طلب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ یہاں تک جو دعا ہے اس کی وہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں، لیکن وہ کس کے لیے شکر ادا کر رہا ہے یہ چیز اس کی صحیح نہیں ہے۔ کس کے لیے شکر ادا کر رہا ہے؟ اے خدا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں لٹیرا نہیں ہوں، میں زناکار نہیں ہوں، میں اس محصل جیسا نہیں ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہماری زندگیوں میں بھی کہ ہم کسی کے لیے دعا میں خدا سے برا چاہتے ہیں۔ ایک آدمی تھا، وہ بزرگ تھا، تو اس کے بچوں نے ایک پکنک پلان کی تو اس کو نہیں لے کے گئے۔ تو اس کو جب پتا چلا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے خدا کے حضور یہ دعا کی کہ خدایا یہ جو جا رہے ہیں ان کا پروگرام خراب ہو جائے، بارش آ جائے یا ان کی کار خراب ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، یہ مجھے نہیں لے کے گئے، ان کا بھی پروگرام خراب ہو جائے، یہ اس کو دعا کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، خدا کبھی کسی کا برا نہیں چاہتا، اور اگر ہم میں سے کوئی ایسا کرتا ہے تو میں آج آپ کو بتا دوں کہ آپ اس چیز کو دعا کا لفظ نہ دیں۔ اگر ہم کسی کا برا چاہ رہے ہیں خدا کا نام لے کے تو ہم اس کو دعا نہیں کہہ سکتے۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی بات ہو جو ہم خدا سے بھی نہیں کر رہے۔ کیا خدا کسی کا برا چاہتا ہے؟ تو پھر ہم خدا سے کیا کسی کے برا چاہنے کے لیے دعا کریں تو خدا سنے گا؟ نہیں سنے گا۔ یہ یقیناً ایسی بات ہوگی جو ہم خدا سے نہیں بلکہ شیطان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہ کام کر دے۔ فریسی بھی آج یہی کام کر رہا ہے کہ وہ کسی کے لیے مطلب خود کو بڑا پیش کر رہا ہے اور دوسروں کو کم تر برا، اور پھر وہ کیا کہتا ہے اگلے حصے میں کہ میں اس محصل جیسا نہیں ہوں، میں دہی دیتا ہوں، ہفتے میں 2 دفعہ روزہ بھی رکھتا ہوں۔ وہ خدا کو گنا رہا ہے، خدا کو بتا رہا ہے کہ میں نے یہ نیکیاں کی ہیں۔ کیا خدا کو یہ چیزیں بتانے والی ہیں؟ خدا نہیں جانتا، خدا یقیناً سب کچھ جانتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح انجیل مقدس میں خود فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا دایاں ہاتھ کوئی اچھا کام کرے تو بائیں کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اور یہ کیا کر رہا ہے؟ یقیناً اگر یہ خدا کو بتا رہا ہے تو یہ دوسروں کے سامنے بھی ڈھنڈورا پیٹتا ہوگا کہ میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں۔ اور یہ اس وقت کے معاشرے کی جو سوچ تھی کہ جتنے بھی لوگ اس طرح کے کام کرتے تھے ان کو راست باز سمجھا جاتا تھا۔ کیا سمجھا جاتا تھا؟ راست باز سمجھا یہ جاتا تھا کہ یہ لوگ خدا کے برگزیدہ ہیں، خدا ان سے پیار کرتا ہے اور خدا کا خاص فضل ہے، اسی لیے یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اس طرح کے کام خدا کے حضور قبول نہیں ہوتے۔ کس طرح کے قبول ہوتے ہیں؟ محصل کی دعا۔ لکھا ہے کہ اس نے اتنا بھی نہ چاہا کہ اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائے، بلکہ جھکا کر چھاتی پیٹ پیٹ کر خدا سے کہتا ہے کہ خدا مجھ گنہگار پر رحم کر۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ یہ بندہ خدا کی نظر میں مقبول ہو کر گھر لوٹا۔ جب یوحنا اصطباغی بپتسمہ دے رہا تھا تو اس وقت پتہ 3 طرح کے لوگ آئے تھے اس کے پاس۔ محصل، ایسے لوگ جن کو یہودی اچھا نہیں تھے سمجھتے۔ یہودیوں کا ماننا تھا کہ جو ٹیکس ہے جو یہ دیتے تھے
وہ صرف خدا کو دینا ہے، ہیکل میں چندہ ڈالنا ہے، اس کے علاوہ کسی بندے کو جو ہے وہ ہم کچھ دینے کے روا نہیں ہیں۔ اور یہ رومی حکومت کے ملازم تھے محصل، یہ یہودی تھے لیکن رومی حکومت کی ملازمت کرتے تھے اور لوگوں سے ٹیکس لیتے تھے، اسی لیے لوگ ان کو اچھا نہیں تھے سمجھتے، ان کو بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ اور جب یوحنا توبہ کا بپتسمہ دیتا ہے تو محصل سب سے پہلے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم برا کام کر رہے ہیں، بار بار ان کو بتایا جاتا تھا، اور یہ خود بھی محسوس کرتے تھے کہ ہماری زندگی جو ہے اس میں گناہ کا جو عنصر ہے وہ پایا جاتا ہے، اور وہ توبہ پر ایمان لائے اور انہوں نے توبہ کا بپتسمہ حاصل کیا۔ اس کے بعد سپاہی بھی آئے، وہ لوگ جو دوسروں پر ظلم کرتے تھے انہوں نے بھی توبہ کا بپتسمہ پایا۔ اور تیسرے قسم پہ زناکار عورتیں اور جو مرد تھے جو زنا میں ملوث تھے وہ بھی خدا کی توبہ مانگتے ہوئے آئے۔ اور یوحنا اصطباغی فریسیوں کو، فقیوں کو یہ ملامت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ لوگ تم لوگوں سے پہلے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ اور اگر ہم پورا مطالعہ کریں انجیل مقدس کا تو بار بار ہمیں اس چیز سننے کو ملتی ہے کہ ہمیشہ خداوند یسوع مسیح نے جب کسی کو شفا دی ہے وہ یا تو کوئی غریب تھا یا بیمار تھا یا گناہ گار تھا، اور وہ خود فرماتے ہیں میں اس لیے آیا ہوں کہ جو بیمار ہے وہ تندرستی پائے، نہ کہ صحت مند ہے۔ اور آج خداوند یسوع مسیح ہمیں بھی دعوت دیتے ہیں کہ ہم نے کس طرح دعا کرنی ہے، محصل کی طرح، کام نہیں اس کی طرح کرنے لیکن دعا کرنی ہے اس کی طرح۔ کس طرح دعا؟ فروتنی کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ، جب ہم اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، جب ہم کسی کے سامنے خود کو چھوٹا پیش کرتے ہیں، تب ہی ہماری دعا خدا کے حضور قبول ہوتی ہے۔ آج کی پہلی تلاوت یشوع بن سراخ کی کتاب میں سے تھی، اور جو بائبل مقدس کے مفکرین ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کتاب اس دور میں لکھی گئی جب یہودی قوم اپنی روایات سے، اپنے مذہب سے ہٹ گئے تھے۔ وہ یونانی یلاگیر میں تھے اور انہی کی جو روایات تھی مذہب کو مانتے تھے۔ اور اگر آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں تو اس میں چھوٹی سے لے کے بڑی ہر چیز، جو روزمرہ چیز ہم کرتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں نصیحتیں کی گئی ہیں، بار بار بتایا گیا ہے کہ کس طرح ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اور جو خدا کا بندہ یشوع تھا وہ چاہتا تھا کہ لوگ دوبارہ خدا کی طرف پھرے، اور جو انہوں نے بری روشیں اختیار کی ہیں وہ ان سے مڑ آئیں، خدا کی طرف دوبارہ رجوع لائیں۔ اور اس میں ایک جملہ ہے آج بڑا خاص کہ خدا کے برگزیدوں کی دعائیں جو ہیں وہ بادلوں کو چیر کر خدا تک پہنچتی ہیں، اور جب تک قبول نہیں ہوتی وہ بار بار ان کی گونج سنی جاتی ہے۔ اور خدا بھی اپنے ان لوگوں کی دعاؤں کو ضرور سنتا ہے جو بڑے ایمان کے ساتھ۔ ایک بات ہے کہ خدا سب سے پیار کرتا ہے، خدا سب کو برابر جانتا ہے، چاہے کوئی امیر ہے یا غریب ہے، چاہے کوئی کسی کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے یا نہیں ہے، خدا سب کو برابر پیار کرتا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح جو بیوائیں تھیں، جو یتیم تھے، جو غریب تھے، ان کی طرف زیادہ توجہ دیتے تھے۔ جب وہ ان کے پاس آتے تھے تو وہ ضرور ان کی بات بھی سنتے تھے، ان کی زندگی میں معجزہ بھی کرتے تھے۔ اور آج کی جو تلاوتیں ہیں یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ جب ہم خدا کے راستے پر چلتے ہیں تو بے شمار مشکلات، پریشانیاں آتی ہیں۔ اس طرح آج کی دوسری تلاوت ہے، میں تپاون کی طرح تپایا گیا ہوں، میں نے اچھی لڑائی لڑی اور میرے لیے صداقت کا تاج تیار ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مقدس پالوس رسول۔ یہ جب اس نے خط لکھا تو وہ قید خانے میں تھا۔ کہاں تھا؟ 3 سال وہ قید خانے میں رہا اور اس کے ہاتھوں اور پاؤں پر زنجیریں بندھی تھی، اور اسی دوران اس نے اپنی منادی کا کام نہیں چھوڑا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ اس نے تیموتھاؤس کو آخری خط لکھا، اس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا۔ تیموتھاؤس اس کا روحانی بیٹا تھا جس کو اس نے تیار کیا، اس کو تعلیم دی، اور آج کا خط بھی وہ اسی لیے اسے لکھ رہا ہے کہ وہ اپنی کلیسیا کی رہنمائی کرتا رہے، اچھے طریقے سے نگہبانی کرے۔ اور وہ مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ میں نے بے شمار مصیبتیں جھیلی، اور اب جب وہ مشکل میں تھا تو کسی بندے نے اس کا ساتھ نہیں دیا، لیکن وہ کہتا ہے کہ خدا میرے ساتھ کھڑا تھا، اس نے مجھے حوصلہ، ہمت اور ایمانی طاقت عطا کی۔
اور یقین جانے جب ہم بھی خدا کے راستوں پر چلتے ہیں تو یقیناً خدا بھی ہمارے ساتھ چلتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اور ہمیشہ ہمیں اپنے مرضی کے مطابق چلاتا ہے۔ آج جو خاص بات ہے، ہم نے کیا کرنا ہے کہ محصل کی طرح دعا کرنی ہے اور جانیں کہ آج کے دور میں فریسی کون ہے۔ ایک بندہ تھا، اس نے اپنے گرو سے کہا کہ یہ جو محصل اور فریسی کی تمثیل ہے، اس میں آپ کس طرح بیان کرتے ہیں کہ آج کے دور میں فریسی کون سے ہیں؟ آج کے دور میں فریسی کون سے ہیں؟ اور گرو سے کہتا ہے کہ جتنے بھی لوگ درجہ بندی کرتے ہیں، مثال کے طور پر اکثر ہوتا ہے نا، ہم میں سے بعض اوقات ہوتے ہیں ان کے پاس ہر بندے کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، اس کی یہ بات ہے، یہ بات ہے، اس طرح کے کہتے ہیں جتنے بھی ہمارے معاشرے میں بندے ہیں وہ آج کے فریسی ہیں۔ اور اگر ہم میں ایسی عادت ہے تو ہم اس سے مڑ جائیں، خدا کی طرف رجوع لائیں اور اپنے آپ کو حلیم اور فروتن بنائیں، کیونکہ خداوند فرماتے ہیں کہ جو خود کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ اور آج خدا کا کلام ہمیں اس چیز کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو حلیم فروتن بنائیں، چھوٹا بنائیں، تاکہ خداوند کی نظر میں سرفراز ہوں۔ مسیح خداوند